شریف کی حکومت کا الٹا اور وہ نااہل بھی ہوئے شریف خانوادے کے آخری بچے کا کیس بھی تمام ہوا۔ پاکستان کو 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی امداد منظور ہو گئی ہے۔ مریم نواز صاحبہ بے گناہ، تو ہم کیوں نہیں بے گناہ قرار پا سکتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم ناظرین، میں جانئیے اور آپ دیکھ رہے ہیں لمحہ نیوز بے شک طرف۔ ناظرین، خبر یہ ہے کہ شریف خاندان یا شریف خانوادے کے آخری بچے کا کیس بھی تمام ہوا، یعنی کہ آخری بچہ بھی بری ہو گیا۔ یہ کیسے ہوا، یہ ہم نے آج کے پروگرام میں ہمیں بتانا ہے۔ یہ بھی بتانا ہے کہ شریف خاندان پر کرپشن کے کون اور لوٹ مار کے کون کون سے کیسز تھے، کس کو کس کی سزا ہوئی، جو آہستہ آہستہ جب 16 ماہ کی حکومت بنی اور اس کے بعد اب موجودہ حکومت بنی تو اس میں آخری کیس بھی ختم ہو گیا۔ اس پہ آج کے پروگرام میں نے روشنی ڈالی ہے۔ یہ بھی آپ کو بتانا ہے کہ IMF تیار ہو گیا ایک مرتبہ سے، اور پاکستان کو 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کی امداد منظور ہو گئی ہے۔ یہ امداد کہاں خرچ ہوگی، اور یہ بھی آپ کو بتانا ہے کہ جب 16 ماہ کی حکومت PDM کی حکومت اپنے خاتمے کی طرف بڑھ رہی تھی تو IMF نے 1 ارب ڈالر قرضہ دیا تھا، وہ کہاں گیا، کہاں کہاں خرچ ہوا، اس کا حساب کون دے گا اور کون دے گا، یہ آج کے پروگرام میں ہم اس کا احاطہ کریں گے۔ ناظرین، اسلام آباد نیب کورٹ جو ہے، اقتصاد کورٹ جو ہے، وہاں کل ایک بڑا فیصلہ سنایا گیا ہے۔ فیصلہ یہ تھا کہ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ شریف خانوادے کا آخری بچہ بھی بری ہو گیا، جس پر لوٹ مار اور کرپشن کے کیسز تھے وہ تمام کیسز ختم ہوئے۔ کل جو تھی وہ انتظام عدالت اسلام آباد میں، یہ کورٹ کی بیانات پہلے ہی ہو چکے تھے، جن کے معاملات طے ہوئے، اور پھر جا کے نواز شریف کے 2 صاحبزادے پاکستان تشریف لائے اور 3 دن سے وہ پیش ہوئے تھے۔ کل مشہور فیصلہ سنا دیا گیا جس میں 3 ریفرنس 3 کیسز میں نواز شریف کے دونوں صاحبزادوں کو بری کر دیا گیا، بے گناہ اور معصوم قرار دے دیا گیا، یعنی کہ حسین نواز اور باقی بھائی تھے حسن نواز، ان کو بھی سرٹیفکیٹ میں لکھا کہ وہی بے گناہ ہے، معصوم ہے، اور انہوں نے کوئی نہ کوئی کرپشن کیا، نہ کوئی جھوٹ بولا ہے، اور نہ ہی بیرون ملک کو جائیداد بنائی ہے۔ ناظرین، اگر میں بات کروں تو 2017-18 میں نواز شریف خانوادے پر، میاں شریف کے خانوادے پر برا وقت آیا، جب نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹا اور وہ نااہل بھی ہوئے، اور پھر الٹا تو نہیں تھا لیکن تبدیلی یہی کہ نواز شریف جب نااہل ہو گئے کرپشن کیسز میں، لوٹ مار کے کیسز میں، اور اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے معاملہ چھپانے، جب انہوں نے چھپایا تو اس سے نااہل کرا دیا گیا تھا حیات، اور پھر اس کے بعد شریف خاندان پر جو عرصہ حیات تنگ ہوا، کرپشن کے نئے کیسز آ گئے، FIR کی طرف سے بھی کیسز ہوئے، اس کے علاوہ FIA میں بھی کیسز درج ہوئے، سب سے زیادہ کیسز نیب میں ہوئے۔ نیب میں سب سے پہلا کیس جو تھا وہ نواز شریف پر درج ہوا، اس کے بعد شہباز شریف پر کیسز درج ہوئے، اور اس کے بعد مریم نواز پر ہوئے، پھر گرفتاریاں ہوئیں، حمزہ شہباز پر کیسز درج ہوئے لوٹ مار کے اور کرپشن کے، اور جو ہے منی لانڈرنگ کے۔ اس کے علاوہ اور جو لیگس تھی اس پہ بھی بہت سارا شریف خاندان کو سبق سکھایا گیا، اور سلمان شہباز پر بھی کیسز، اور حمزہ اور سلمان صاحب کی اپنی محترمہ اس پر بھی، مستر شہباز پر بھی کیسز ہوئے، یعنی کہ شریف خاندان کا کوئی بندہ بشر نہیں بچا جس میں کیس نہ بناؤ کرپشن کا، لوٹ مار کا، منی لانڈرنگ کا، پیسے باہر لے جانے کا، اور بینک کا۔ تو اس میں جو آخری میں نے آپ کو یہ بتانا کہ جب عمران خان کی حکومت کو تختہ ہوتا گیا تو شریف خاندان کے اچھے دن جو تھے وہ شروع ہو گئے۔ سب سے پہلے شہباز شریف کے کیسز جو بھی چل رہے تھے، سزائیں ہوتی تھے، کئی سال کی جیلوں میں رہے۔ یہ بھی ایک عجوبہ ہے کہ پہلے پاکستان میں سزائیں ہوتی ہیں، پہلے چور سے ریپ کیا جاتا ہے، پھر مگرمچھ، پھر ڈاکو، اور اس کے بعد پھر بری کر دیا جاتا ہے۔ جب سزائیں ہو چکی ہوتی ہیں یہ غریبوں کے ساتھ بھی ایسا کرو نا بھائی، یہ امیروں کے ساتھ بھی کیوں کرتے ہو، غریبوں کے ساتھ ایسا یہ دوہرا قانون کیوں ہے، یہ نظریہ ضرورت کیوں ہے، دفن کر دو نا، ایک ہی قانون بنا دو، تو ناظرین بات اور طرف نکل جائے گی۔ اس کے بعد پھر یہ جب یہ حکومت اس کی بنی، PDM کی حکومت بنی، تو شہباز شریف بری ذمہ ان گناہوں سے قرار پائے، بے گناہ معصوم کی قرار پائے، ان کے بیٹے اور پھر ان کی بھتیجی مریم نواز جو آج کل وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، یہ بھی بے گناہ قرار پائیں، ان کے کیسز حالانکہ سزائیں ہو چکی تھی،
ملزم تھے، مجرم بن چکے تھے. پھر آخری نواز شریف صاحب تھے، وہ بھی بری ذمہ ہوئے. اب رہتے تھے ان کے 3 بچے جو بیرون ملک مقیم تھے، اور اتنا خوف تھا کہ جب ان کی والدہ محترمہ کا انتقال ہوا تو ان کے ساتھ نہیں آئے تھے میت کے ساتھ، کہ ان کو پکڑ لیا جائے گا. یہ بھی اس وقت خبریں آئی تھی کہ نواز شریف نے کہا کہ چلیں جا کے عدالتوں کا سامنا کرتے تو ان جی آپ جائیں، ہم تو نہیں جائیں گے. یہ عالم تھا کہ جس حالات کے لیے ہم نے کمایا وہ حالات بھی ساتھ چھوڑ گئی، سایہ بھی ساتھ چھوڑ گیا. اب وہ 3 کیسز بقایا تھے جن میں یہ نامزد ملزم تھے. ایک صاحب عدالت میں چل رہے تھے. ایک جو تھا وہ العزیزیہ کیس تھا، اور دوسرا فلینشپ کا کیس تھا، اور پھر جو ایمن فیلڈ جو لندن میں پراپرٹی کے کیسز تھے. تو جب یہ تمام ناظرین معاملہ طے ہوئے اور یکے بعد دیگرے شریف خان وعدے کے لوگ بری ہوتے گئے، سزائیں بھی ہو چکی تھی، اس کے دوران جو لوگ بری ہو گئے، تو پھر جو وکلا تھے نواز شریف کے، جب ان پہ اور اچھا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ شہباز شریف نے کہا کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں، کیونکہ چاچو جو ہیں وہ وزیر اعظم ہیں اور بہن جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں. پھر ان کے وکلا نے کیسز تیار کیے، ٹرائل ہوئے، اور ان کو بلایا گیا کہ آئیں پیش ہوں تاکہ آپ کی بھی جان چھوٹ جائے. تو پھر انہوں نے موقف اختیار کیا کہ جب اب تو ہم تو ہمارا نام تو اینڈ پہ آتا ہے، اگر ہمارے والد محترم وہ بیگ نہ پائے، غلط کیسز سے بیگ نہ قرار پائے، ہمارے چچا شہباز شریف بیگ نہ قرار پائے، ہمارے کزن حمزہ شہباز بیگ نہ قرار پائے، ہمارے چھوٹے کزن سلمان شہباز بیگ نہ قرار پائے، ہماری بہنا جو آج کل وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں مریم نواز صاحبہ بیگ نہ، تو ہم کیوں نہیں بیگ نہ قرار پا سکتے. تو لہٰذا کل یہ جو فیصلہ محفوظ کیا، اور دوپہر کے بعد یہ فیصلہ سنا دیا گیا کہ تینوں ریفرنسز جو تھے ان کو بے بنیاد قرار دیا گیا، جھوٹے اور فراڈ پر مبنی قرار دیا گیا، اور ان کو رہائی مل گئی، بریت مل گئی، اور معصوم قرار پائے نواز شریف کے دونوں صاحبزادے. اور آخری جو چھوٹا صاحبزادہ تھا وہ بھی اس لیے میں کہتا ہوں کہ نواز شریف کا آخری راز وہ بھی بری ہوا کرپشن کیسز سے، اور سرخرو ہوئی نواز شریف اور شہباز شریف کی فیملی، مریم نواز کی فیملی، میاں شریف کا خاندان کا سرخرو ہوا، جتنے کرپشن کے کیسز کے تمام جھوٹے قرار پائے. اور پھر یہ کل یہ بھی ہوا، یہ ہونا تھا. تو اس کے بعد ناظرین اب چلتے ہیں دوسری خبر کی طرف. دوسری خبر یہ ہے کہ ناظرین آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے 1 ارب 10 کروڑ ڈالر کا قرضہ پھر منظور کر لیا ہے، اور حکومت کو کہا ہے کہ انہوں نے ان کی تمام شرائط منظور کی. اور آئی ایم ایف نے کہا کہ بجلی مہنگی کرو، بجلی انہوں نے کہا جی 1 نہیں 10 دفعہ مہنگی کی. انہوں نے کہا ادویات مہنگی کرو، حکومت نے کہا 1 دفعہ نہیں، 1 سال کے اندر 14 مرتبہ جو ہے ادویات مہنگی ہو چکی ہیں. انہوں نے کہا جی کہ اس کے علاوہ سوئی گیس مہنگی کرو، تو انہوں نے کہا جی کہ سوئی گیس کا جس کو بل ہم نے اس قدر مہنگی کر دیا ہے کہ سوئی گیس کا بل سردیوں میں جن کو 300 روپے آتا تھا ہم نے ان کو 70,000 کر دیا. اور ایسی مثالیں پاکستان میں موجود ہیں کہ جن لوگوں کو 1500 بل آتا تھا، 1000 روپے بل آتا تھا، اس کو اس دفعہ 20,000 25,000 کی بل ہے. انہوں نے کہا جی کہ آئی ایم ایف صاحبہ یا صاحب ہماری منت مانو، ہماری حکومت چلاؤ، ہم نے اپنی تمام شرائط قبول کر لی ہیں، ہمیں نیا قرضہ دو. تو وہ ان شرائط پر قبضہ مل گیا. اب کہا جاتا ہے کہ نئی شرائط بھی طے ہو گئی ہیں، نئے معاہدے بھی طے ہو گئے ہیں کہ جو اب نیا بجٹ آنا ہے اس میں جو ہے طوفان آئے گا ٹیکسز کا. یہ آئی ایم ایف سے معاہدہ طے پا چکا ہے. اور اس کے علاوہ جو قرضہ جاتے ہیں ان کی شرح بڑھے گی، جو گیسز ہیں ان پہ ٹیکس بڑھیں گے، بجلی کے بلوں کے ٹیکسز مزید بڑھیں گے. تو ناظرین یہ تھی میرے پاس اب تک کی تازہ ترین. اس کے ساتھ جو ہے کو دیں اجازت. اللہ کے بعد.